کہ آج اس چکر میں لگے ہیں ابو طالب مومن تھا یا نہیں، تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ایمان ڈھونڈنا ہو تو تمہیں کہیں کہیں سے روایتیں مل جاتی ہیں، اور جب معاملہ رسول کے گھر کا ہے، ابو طالب کے باپ کا ہے، تو تمہیں وہاں چچا بانس والی روایت بھی نظر نہیں آتی، تمہیں بخاری کی نعتیں بھی بھول گئے ہو اور نبی کی دعائیں بھی بھول گئے ہو کہ میرا نبی یہ دعائیں فرماتے رہے، للہ در ابی طالب، للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ اہل بیت نسب رسول میں پیغمبر کریم کے خونی رشتے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ان میں ابو طالب نہیں۔ ابو طالب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مشرک مرا۔ ابو طالب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اونچا بول، کیا مرا؟ مشرک مرا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جہاں پہلے تو یہ رافضی کہا کرتے تھے، اب یہ وہ پنڈی کا ابو جہل قریشی، وہ بھی اس نے بھی شروع کیا کہ ابو طالب مسلمان تھا۔ میں نے کہا بالکل تمہاری طرح مسلمان تھا، جیسے تم مسلمان ہو نا، ابو طالب بھی تمہاری طرح مسلمان تھا۔ ہے بے ایمانو، تمہیں بھول گئی بخاری شریف، مسلم شریف، جس میں حضرت علی جو بیٹے ہیں ابو طالب کے، جب ابو طالب مر گیا، حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں ان عمک الضال قد ماتا، یا رسول اللہ آپ کا مشرک چاچا مر گیا، گمراہ چاچا مر گیا، ان عمک الضال قد ماتا۔ اٹھا مسند احمد، بخاری، مسلم، اور بخاری مسلم جو مسند احمد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ فتاوی رضویہ اٹھا لے، احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں 53 مقام پہ لکھا اور 53 عبارتوں میں لکھا، 53 مقام پہ کہ ابو طالب مشرک مرا ہے، کافر مرا ہے، اور احمد رضا کہتا ہے قرآن مقدس یہی مسئلہ بیان کرتا ہے، انک لا تہدی من احببت، یہ آیت ذکر کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ آیت ذکر کی، اور آیتیں ذکر کی، احادیث ذکر کی، اقوال صحابہ ذکر کیے، اور کہتا ہے کہ ابو طالب مشرک مرا۔ ایک بڑا چبل علامہ بنا پھرتا ہے سائم چشتی، اس نے کتاب لکھی اتنی موٹی، ایمان ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، لکھتا ہے رضی اللہ ایمان ابی طالب، اور اس نے لکھا کہ جو ابو طالب کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، ایمان ابو طالب میں، اور خود گستاخ رسول ہے اور موذی رسول ہے۔ تو وہ اب میری کتاب شائع ہو چکی ہے، وہ لے لو، تبصرہ، اس میں احمد رضا خان پر 173 وجوہ ہیں، جو اس نے شاہ شہید پہ 70 لکھی، میں نے اس پر 173 لکھی، 173، اور اس میں سب فتوے انہی کے ہیں۔ مثلا ایک فتویٰ یہ ہے کہ احمد رضا 53 مقام پہ لکھتا ہے ابو طالب کافر ہے اور مشرک مرا، اور سائم چشتی اور اس کے مصدقین لکھتے ہیں جو ابو طالب کو مشرک کہے یا کافر کہے وہ خود کافر ہے، خود بے دین ہے۔ تو میں نے کہا کف اللہ المومنین القتال، اب ذرا دیکھو احمد رضا کہتا ہے کافر، یہ کہتے ہیں جو اس کو کافر کہے وہ خود کافر، تو اب کافر کون بنا؟ امت کو مار ڈالا کافر بنا بنا کر، یہ ان کے اپنے فتوے۔ اور خیر بہرحال ابو طالب اہل بیت میں نہیں، باوجود اس کے کہ نعتیں پڑھتا رہا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ کا دفاع کیا، باوجود اس کے کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور
پیغمبر کا نعت خوان اور دفاع کرنے والا بھی بنا رہا، شیب ابی طالب میں بھی رہا، پیغمبر کا رشتہ بھی قریبی تھا، حضرت علی کے باپ بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت حسن حسین کے دادا بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہنم میں اس لیے گیا کہ پیغمبر نے جو مسئلہ توحید بیان کیا وہ مسئلہ ابو طالب نے نہیں مانا، سب کچھ ماننے کے باوجود لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کیا، ساری محبتیں بھی بیکار گئی اور دفاع بھی بیکار گئے، نسب نے بھی فائدہ نہ دیا، اللہ نے اس کو جہنم بھیج کر یہی مطلب ذکر کیا، یہی مقصد بیان کیا کہ اگر عقیدہ توحید نہیں، پیغمبر کا چاچا بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی جہنم کا کتا بنا دیتا۔ ساری خدمات گئی، تم سمجھتے ہو بڑا معمولی مسئلہ ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہر جمعے پہ ہم یہ مسئلہ ضرور لے آتی کہ نجات اسی مسئلے پہ، اور جب تک یہ مسئلہ پکا نہیں ہوگا تمہاری نماز، روزہ، حج، زکاتیں کوئی سب صفر اور بیکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال عند اللہ قبول ہو جائیں، اس لیے بار بار، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بار بار اس کی چارجنگ نہ ہونا اور بیان نہ ہو تو ایمان کا درخت کو اس کا پانی ملے نہیں تو وہ کملا جاتا ہے، اس کی بہار ختم ہوتی ہے، تو اس لیے چلو واپس آ جا۔ آپ کے سارے رشتے نسب والے وہ سب کے سب اہل بیت کا فرد ہے، اور بعض کی شان بعض سے زیادہ ہے، بعض کا مقام بعض سے زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لیے دعا مانگی اور دعا کی کہ یا اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ جو تطہیر کی چادر میری بیویوں کے لیے نازل کی اور جو تطہیر کی چادر ازواج مطہرات کے لیے آئی، جو تطہیر کا انعام ازواج مطہرات کے لیے آیا، جس طرح تطہیر کا وہ نعمت اور وہ درجہ ازواج مطہرات کو عطا کیا، اللہ اسی طرح میرے ان خونی رشتوں پر بھی طہارت کا نزول فرما دے، ان کو بھی اس درجے میں درجہ دے دے، اس مرتبے میں مرتبہ دے دے۔ تو اب یہاں سے چار لوگوں نے یہاں تقریب کاری کی، ایک وہ ہیں کہ جن کو براہ راست اللہ نے اہل بیت قرار دیا، وہ ازواج مطہرات ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے دعا کر کے مانگا کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت کی طہارت میں شریک کر دے، تطہیر میں شریک کر دے۔ ایک مانگے ہوئے ہیں اور ایک بغیر مانگے کہ ان کو پاک کیا گیا۔ دونوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کا فرق ہے، اور فرق واضح ہے۔ ازواج مطہرات کو بغیر مانگنے کے اللہ نے طہارت کی چادر عطا کی، اور اس لیے کی کہ وہ میرے پیغمبر کا لباس ہے، اور رسول بھی پاک اور رسول کا لباس بھی یطہرکم تطہیرا۔ اگر پیغمبر کے لباس پہ کوئی اعتراض کرے وہ پیغمبر کے وجود پر اعتراض ہے، ازواج مطہرات کو کوئی تان کرے براہ راست وہ محمد مصطفیٰ پر تان بنتا ہے، ازواج مطہرات پہ کوئی تبرہ کرے وہ براہ راست پیغمبر کریم کی ذات پر تبرہ بنتا ہے۔ اس لیے وہاں اللہ نے عصمت رسول کی حفاظت کے لیے، طہارت رسول کی حفاظت کے لیے پیغمبر کی سب بیویوں کو تطہیر کی چادر میں وہاں پر ان کو پاک رکھا، ان کو پاک کیا، اور تطہیر کی آیت نازل کر کے ان کی طہارت کو بیان کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان پر کوئی دھبا، کوئی الزام، کوئی اعتراض،
کوئی شبہ جو ازواج مطہرات پہ ہونا تھا اس سے پیغمبر کی نبوت پہ اعتراض تھا، رسالت پہ اعتراض تھا، اس لیے وہاں مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ اب جو ان پہ اعتراض کرے گا، ان پہ گندگی اٹھا لے گا، اس کا وکیل میں خود بن کے اس کی صفائی دوں گا اور ان کو پاک رکھوں گا۔ اور جو پیغمبر کے نسبی رشتے ہیں اللہ کے محبوب نے ان کے لیے اللہ سے مانگا تو محبوب کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ان کو بھی طہارت عطا کر دی اور ان کو بھی محفوظ بنا دیا۔ ہے تیسرا مصداق اہل بیت کا، دوسرا سمجھ آ گیا نا، مختصری سن لو۔ تیسرا مصداق اہل بیت کا وہ اہل بیت نبوت ہے۔ کسی کو شک پڑ رہا ہو تو سورت نوح کی آخری آیت پڑھ لینا، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، وہ اہل بیت۔ اور اہل بیت نبوت وہ افراد ہیں جو قیامت تک